بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق کا عنوان خون کا بدلہ۔ ہم نے کل دیکھا کہ خون کا بدلہ جو ہے وہ ایک لوک کہانی ہے، اور لوک کہانی کی تعریف بھی ہم نے دیکھی۔ ایسی کہانی جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہو، جس کا کوئی مصنف نہ ہو، مصنف نہ معلوم ہو، اور جو لوک کہانی ہوتی ہے وہ کسی بھی علاقے کی معاشرت اور تہذیب کی عکاس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہ کوئی سبق پوشیدہ ہوتا ہے، اور جس علاقے کی یہ کہانی ہوتی ہے یہ اس علاقے کی پوری معاشرت کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ آج ہم جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے اگلا اقتباس جو ہے وہ شروع۔ ایک رات سپن گل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے، بیٹی میری روح تجھ سے بہت خوش ہے، اب مجھے کوئی ملال نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی، میرے قتل کرنے والے کو ڈھونڈا، لیکن اب یہ خیال تو اپنے دل سے نکال دے اور بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ اس خواب سے سپن گل جاگ اٹھی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک اپنے باپ کی آواز گونجتی رہی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی۔ اب ماں بھی جاگ پڑی تھی۔ ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک زخمی دھڑام سے اندر آ گرا۔ ایک زخمی نوجوان دھڑام سے زور کی آواز سے اندر آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا، اور کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہیں۔ وہ دونوں کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہیں۔ پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ دونوں نے اسے پلنگ پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے۔ اب جیسے ہی نوجوان جو ہے وہ دھڑام سے اندر آ گرا تو دونوں ماں بیٹیاں پہلے دیکھتی رہیں، پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ دونوں نے اسے پلنگ پر لٹایا، دونوں نے اسے بستر پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ اس کی ماں نے نوجوان کو گرم گرم دودھ پلایا، اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا تھا، کہ جب وہ اس کے زخم دھو رہی تھیں اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں، پھر ماں نے اسے گرم گرم دودھ لا کے دیا، تو ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ خیال آ گیا کہ جب اس کے شوہر مراد خان کو بھی اسی طرح سے زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت نے بد نصیب نے گولی مار دی تھی، لیکن اس کا زخم مہلک تھا، جان لیوا تھا، اس لیے وہ مر گیا۔ تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری ہے، نکاہت ہے، وہ رفع ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ نوجوان نے پوچھا، تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا، مراد خان۔ یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا، بالکل خاموش ہو گیا۔ یہ سخت حیران ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ مراد خان کی بیوی نے پوچھا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں، یعنی میں اپنا رخ جو ہے وہ دوسری طرف کرنا چاہتا ہوں، مجھے تکلیف ہے، مجھے درد ہے۔ ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بہت خدمت کی۔ جب بھی سپن گل اس کے لیے کھانا لے کر آتی تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، وہ رونے لگتا۔ اسے کچھ شرمندگی سی محسوس ہوتی۔ وہ بار بار کہتا، میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا، نیکی کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس کی ماں کہتی، ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے۔ تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی،
اگر تم صحت یاب ہو کر جاؤ گے تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، بڑے ناز کی بات ہے۔ اب دیکھیں یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کی روایت میں شامل ہے کہ اگر کوئی ان کے گھر میں پناہ لیتا ہے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تم یہاں سے بحفاظت اور صحت یاب ہو کر جاؤ گے تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ سپن گل نے کہا، میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی۔ یہ بات سن کر نوجوان چلا اٹھا، زور سے بولنے لگا، سپن گل اپنے باپ کی بندوق لے آؤ اور مجھے قتل کر دو، مجھے مار دو اور اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو۔ میں ہی وہ بدبخت ہوں، بد نصیب ہوں جس نے کسی کے اشارے پر کسی کے کہنے پر مراد خان کو قتل کیا تھا، مراد خان کو مارا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر، کہ قسمت مجھے مراد خان کے گھر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کو میں نے قتل کیا تھا اسی کے گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ مجھے قتل کر دو، مجھے مار دو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں، اہل نہیں ہوں، لائق نہیں ہوں، میں زندہ رہنے کے لائق نہیں ہوں۔ سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، اس کے سینے میں بدلہ لینے کا جذبہ جو ہے وہ ابھرا، اور وہ ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح غصے میں آئے ہوئے شیر کی طرح دوڑتی ہوئی کمرے سے اپنے باپ کی بندوق لے آئی۔ آج تو وہ دن آیا تھا جس کی آرزو میں، جس کی تمنا میں وہ زندہ تھی، یعنی اس کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کرے اور اسے مارے تاکہ اس کے باپ کی روح کو بھی سکون ملے اور وہ خود بھی پرسکون ہو جائے۔ آج کے دن تو اسے مرے ہوئے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا، عہد نبھانا تھا۔ سپن گل نے بندوق کی نالی نوجوان کی طرف کی اور اس کی ماں نے ڈانٹ کر کہا، غصے سے کہا، لڑکی تیرے حواس تو ٹھکانے ہیں، یعنی تو ہوش و حواس میں تو ہے، تیرا دماغ کام تو کر رہا ہے۔ یہ نوجوان اگرچہ ہمارا دشمن ہے لیکن اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، پناہ لینا حفاظت میں آ جانا۔ اگر ہمارے گھر میں اسے کچھ ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کہ ہم کسی کا سامنا کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ بیٹی تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہمارا دستور ہے، ہمارا رواج ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر پناہ لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے، ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یعنی یہ پٹھان لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن بھی ہمارے گھر آ جاتا ہے تو بھی اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر آئے مہمان کو قتل کریں، یعنی ہماری تو یہ ریت روایت ہی نہیں ہے، کرنا تو درکنار، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کو قتل کر دیا جائے۔ سپن گل خدا کے لیے بندوق پھینک دو۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے تم بندوق جو ہے وہ۔ ماں نے یہ باتیں کچھ اس انداز سے کہیں کہ سپن گل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے بندوق پھینک دی اور نوجوان سے کہا، کاش اس چار دیواری سے باہر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے، میرے باپ کو قتل کرنے والا ہے، تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جاتا۔ وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے اس گھر سے باہر پتہ چل جاتا کہ تو وہ ہے جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے تو یقین کر کے میرے ہاتھوں سے کبھی بچ نہ پاتا، یعنی میں تجھے قتل کر دیتی، مار دیتی۔ تو ہمارے گھر مہمان بن کر آیا ہے، اس لیے تجھے معاف کرتی ہوں، میں اس لیے تمہیں اپنے باپ کا قتل بھی معاف کرتی ہوں کیونکہ تو میرے گھر مہمان بن کر آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کہانی ختم ہوئی۔ بہت پیاری کہانی تھی، بہت اچھی، مجھے تو بذات خود یہ کہانی بہت اچھی لگتی ہے، اس میں ہمارے کرنے کے بھی کچھ کام ہے۔ یہ کہانی ہم نے پڑھی، ہم نے دیکھا کہ قتل تو بہت بڑی بات ہے اور قتل کا معاف کر دینا کتنی بڑی نیکی انہوں نے کمائی۔ ہم اپنے لیے یہ سبق لیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی اگر ہم معاف کر دیتے ہیں دوسرے کی تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ ہمارے اندر درگزر کرنے اور معاف کرنے کا جذبہ بہت کم ہو گیا۔ تو اگر کوئی قتل معاف کر دیتا ہے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو بہت چھوٹی سی بات ہے،
ہمیں ساتھ رہتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کی، دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی باتیں بھی اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو ہم بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے 2 باتیں سیکھی اس کہانی سے کہ اگر دشمن بھی گھر آ جاتا ہے تو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے اور اللہ کی رحمت سمجھ کے اس کی خاطرداری کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ درگزر کرنے اور معاف کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ناصر۔ اللہ حافظ۔